السلام علیکم دوستو، میرے چینل اردو کہانیاں میں خوش آمدید۔ آج ایک نئی سچی خوفناک کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ اسٹور روم میں آدھی رات کا سناٹا بخوبی پھیلا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ سناٹا اتنا تھا کہ اگر سوئی بھی گرے تو آواز آئے گی۔ اسی لمحے بادلوں کی زوردار گڑگڑاہٹ ہوئی اور اس کے ساتھ طوفانی بارش شروع ہو گئی۔ بادل گرج رہے تھے، بارش برس رہی تھی۔ یہ آوازیں میرا دل دہلانے کے لیے کافی تھیں۔ میں ڈر کے مارے رونے لگی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے کہ اچانک میرے ہونٹوں سے نکلا، امی مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ ابھی میں نے اتنا ہی کہا تھا کہ یکدم یوں لگا جیسے کسی مہربان آغوش نے مجھے خود میں سمیٹ لیا ہے، اور پھر کب میری آنکھ لگی مجھے پتہ نہیں چلا۔ میرا نام نورین ہے۔ ابھی میں صرف 12 سال کی ایک بچی ہوں۔ مجھے یہاں اپنی تائی کے ساتھ رہتے ہوئے 8 برس ہو گئے ہیں۔ جب میں چھوٹی سی تھی تو ہمارے مکان میں آگ بھڑک اٹھی اور دم گھٹنے کے باعث میرے اماں ابا کا انتقال ہو گیا۔ تب سے میں اپنے تایا تائی کے پاس ان کے گھر میں رہتی ہوں، اور اس وقت جب گھر میں آگ لگی میں تایا تائی کے ہاں آئی ہوئی تھی، اسی لیے بچ گئی۔ تب میرا دوسرا بہن یا بھائی بھی دنیا میں آنے والا تھا، مگر اس آگ میں دونوں کا انتقال ہو گیا۔ تب میں چھوٹی تھی، مجھے کچھ خاص سمجھ نہیں آئی کہ اچانک سے کیسے آگ لگی اور اچانک کیسے میرے والدین مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ میں تو اپنے کھیل میں مگن تھی، مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ میری دنیا لٹ چکی ہے۔ اور اس دن کے بعد سے میں تایا کے گھر رہنے لگی۔ ان کے 2 بچے تھے، دونوں مجھ سے بڑے تھے، ایک بیٹا اور بیٹی۔ جب انہیں پتہ لگا کہ میں مستقل وہیں پر آ گئی ہوں اور اب سے یہیں پر رہوں گی تو ان کا رویہ ایک دم سے عجیب ہو گیا۔ وہ مجھے مارنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتے۔ آتے جاتے میرے بال کھینچتے، جب میں روتی تو وہ ہنستے۔ میں رو کر تائی سے شکایت کرتی تو وہ میری شکایت نہ سنتی، بلکہ الٹا مجھے ہی ڈانٹ ٹپٹ کر بھگا دیا کرتی۔ میں حیرانی سے ان کے چہرے دیکھتی۔ تایا تائی کو کسی کو میری کوئی پرواہ نہیں تھی کہ میں کہاں ہوں، میں نے کچھ کھایا ہے یا نہیں، مجھے کسی چیز کی ضرورت ہے یا نہیں۔ میں بھوکی کھانا تلاش کرتی رہی، مگر کچھ بھی نظر نہ آتا۔ ایک دن تائی نے مجھے سیب کھاتے دیکھ لیا اور انہوں نے فریج کو تالا لگا کر رکھنا شروع کر دیا۔ آخری آسرا تھا، وہ بھی رہا سہا ختم ہو گیا تھا۔ گھر میں ایک ملازمہ آتی تھی جس کو سارے بچے بوا کہہ کر پکارتے تھے۔ بوا جب مجھے بھوکا دیکھتی تو میرے لیے کچھ نہ کچھ چھپا کر لے آتی، چپکے سے مجھے کھلا دیتی۔ بوا تایا کے گھر میں بہت پرانی ملازمہ تھی اور کہا جاتا تھا کہ وہ میری دادی کی بہت خاص تھی۔ تب سے لے کر آج تک انہوں نے ہمارے گھر کا کام کرنا نہیں چھوڑا۔ اس گھر میں واحد ایک بوا ہی تھی جو میرا خیال کرتی۔ وہ میرے کھانے پینے کا خیال رکھتی ہیں۔ میں رو رہی ہوتی تو وہ میرے آنسو صاف کرتی، اور پھر جب تائی نے یہ دیکھا تو اسے بھی ڈانٹنا شروع کر دیا کہ تم ملازمہ ہو، ملازم بن کر رہو، اپنے کام سے کام رکھا کرو۔ تائی نے تو میرا اسکول میں داخلہ بھی نہ کروایا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم کیوں پرانی اولاد پر اپنا پیسہ خرچ کریں، حالانکہ میرے ابا کی دکانیں تھیں، جس گھر میں ہم رہتے تھے وہ بھی ہمارا تھا، مگر مجھے خیال ہی نہ آیا کہ آخر دکانوں کا کرایہ کہاں جاتا ہے۔ مگر بوا اکثر تایا کے سامنے کہتی تھی کہ یتیم لڑکی کے ساتھ اتنا ظلم نہ کرو، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، کبھی سر پر پڑے گی تو ہوش ٹھکانے آ جائیں گے۔ مگر تایا کہتے کہ سب کچھ تو اسے میسر ہے، کھاتی پیتی ہے، اچھا پہنتی ہے، اس چھت میں رہتی ہے۔ تائی کی شکل میں اسے ماں باپ میسر ہیں، اس کے بڑے بہن بھائی بھی یہاں ہیں، اور اسے کیا چاہیے؟ جبکہ بوا کہتی کہ یہ سب کچھ کافی نہیں، اسے تمہاری توجہ، محبت اور شفقت چاہیے۔ تو تایا جیسے ناک سے مکھی اڑاتے ہیں ویسے بات اڑا دیتے۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا۔ تائی پہلے صرف زبانی کلامی ڈانٹتی تھی، مگر اب آہستہ آہستہ ہاتھ اٹھانے لگی۔ ابتدا تو ایک آدھے تھپڑ سے ہوئی تھی، مگر پھر آہستہ آہستہ بات کرتے کرتے مارنے پیٹنے تک جا پہنچی۔ میں آہستہ آہستہ سہمی رہنے لگی، اپنے آپ میں گمسم رہتی۔ بوا اکثر میرا کھانا چھپا کر رکھتی، کیونکہ جب سب لوگ کھانا کھا لیتے تو میرے لیے بچتا ہی نہیں تھا۔ اگر گوشت بنتا تو سالن میں کوئی بوٹی نہ ہوتی، بس پیندے سے لگا شوربہ میرے حصے میں آتا۔ میں سہمی رہتی اور زیادہ تر بوا کے پاس کچن کے کونے میں بیٹھتی رہتی تھی۔ تائی کو جب بھی غصہ آتا بلا وجہ مجھے پیٹ دیتی، اور اسی سہمی ہوئی کیفیت میں میرا سارا بچپن گزر گیا۔ تایا کے بچوں کو اسکول جاتے دیکھتی تو ان کی کتابیں دیکھ کر جی چاہتا کہ میں بھی اسکول جاؤں، پڑھوں،
مگر تائی کا کہنا تھا کہ تمہیں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ تاہم میں گھر میں پڑھی پرانی کتابیں لے کر بیٹھ جاتی، انہیں پڑھنے کی کوشش کرتی۔ بوا نے جب میرا شوق دیکھا تو مجھے قرآن پڑھانا شروع کر دیا۔ بوا کی بدولت میں نے چھوٹی عمر میں ہی قرآن پاک پڑھ لیا تھا، مگر اسکول کا مجھے کچھ نہیں آتا تھا۔ میں 12 سال کی ہو گئی تھی، مگر تائی اور ان کے بچوں کا رویہ ابھی بھی ویسا ہی تھا، اس میں ہرگز کوئی تبدیلی نہ آئی تھی۔ آج گھر میں کچھ مہمان آنے والے تھے۔ سنا میں نے یہی تھا کہ شاید تائی کی بیٹی کے رشتے کے لیے آ رہے ہیں، کیونکہ شاید وہ 18 سال کی ہو گئی تھی اور دیکھنے میں کافی خوبصورت شکل کی حامل تھی اور بڑی بھی لگتی تھی۔ شاید اسی لیے تائی اس کا رشتہ اچھی جگہ کرنا چاہتی تھی۔ بوا کو تائی نے خاص ہدایات جاری کی تھی، جن کی بدولت گھر پر کافی اہتمام کیا گیا۔ میں بھی ان کی مدد کے لیے کچن میں موجود تھی اور اسی دوران وہ ہوا جو میں نے سوچا نہیں تھا۔ میرے ننھے ہاتھوں سے تائی کے قیمتی ڈنر سیٹ کی کچھ پلیٹیں گر کر ٹوٹ گئیں اور فرش پر کانچ بکھر گیا۔ چھناکے کی آواز دور تک پھیل گئی تھی۔ تائی یہ آواز سن کر بھاگی ہوئی آئیں اور جب انہوں نے پلیٹیں ٹوٹی ہوئی دیکھیں، پہلے تو دل تھام لیا، شدید حیران ہوئی، اور پھر اس صدمے سے سنبھلنے کے بعد انہوں نے خونخوار نظروں سے مجھے اور بوا کو دیکھا۔ شاید بوا یہ الزام اپنے سر لے لیتی، مگر میری سہمی ہوئی صورت دیکھ کر تائی کو صاف یقین ہو گیا تھا کہ یہ گستاخی مجھ سے ہوئی ہے۔ انہوں نے میرا بازو پکڑا اور مجھے مارنے لگی اور مارتے ہوئے اسٹور کی طرف لے جانے لگی، جو کہ گھر کی پچھلی جانب بنا ہوا تھا۔ یہاں سوائے کاٹ کباڑ کے کچھ نہیں تھا۔ میں نے روتے ہوئے بارہا خود کو چھڑانے کی کوشش کی۔ تائی کی بیٹی اور بیٹا چپ چاپ مجھے اس حالت میں مار کھاتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ دونوں میں اتنی ہمت نہ تھی کہ اپنی ماں کو روک لیتے۔ بوا نے مجھے چھڑوانے کی کوشش کی، مگر تائی نے انہیں غصے سے پیچھے دھکیل دیا۔ وہ بیچاری بھی گرتے گرتے بچی۔ تائی نے مجھے اسٹور میں بند کر دیا اور باہر سے کنڈی لگا دی۔ میں اسٹور روم کا دروازہ پیٹنے لگی، مگر اس ظالم عورت پر ہرگز کوئی اثر نہ ہوا۔ یہاں پھیلی خاموشی سے مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ سب وہاں سے جا چکے ہیں، کیونکہ تائی نے جاتے جاتے بوا سے کہہ دیا تھا کہ اندر آ جاؤ، ورنہ آج کے بعد تم اس گھر میں قدم نہیں رکھ سکو گی۔ بوا بیچاری وہاں سے چلی گئی۔ اسٹور کے روشن دان سے ہلکی سی روشنی آ رہی تھی، کیونکہ ابھی دن تھا۔ میں نے سوئچ بورڈ کے بٹن جلا کر لائٹ آن کرنے کی کوشش کی، مگر کوئی لائٹ نہ جلی، جس کا مطلب تھا کہ یہاں کی لائٹ خراب تھی۔ دھیرے دھیرے اندھیرا پھیلنے لگا۔ شاید گھر پر مہمان بھی آ چکے تھے، کیونکہ دور کہیں سے مجھے خوش کپیوں کی ہلکی ہلکی آواز آ رہی تھی۔ میں ابھی بھی تھوڑی دیر کے بعد دروازہ پیٹنے لگتی، مگر اس دروازے کو کھولنے کے لیے کوئی نہیں آیا تھا۔ میں تھک ہار کر دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ آنسوؤں کے نشان چہرے پر چھپ گئے تھے۔ دل خوف کے مارے کانپ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد میں اونگنے لگتی، مگر یہ خوفناک سرد ماحول مجھے چند منٹوں میں اٹھا کر بٹھا دیتا۔ اچانک بادل گرجنے کی آواز آئی، جنہوں نے مجھے سہما دیا تھا۔ باہر بادل زور سے گرج رہے تھے اور خوفزدہ ہو کر میں نے رونا شروع کر دیا۔ رات کا پھیلا ہوا سناٹا، بادلوں کی گھن گرج اور کمرے کی تنہائی نے میرے دل پر عجیب و غریب رکت طاری کر دی۔ روتے ہوئے میں اپنے والدین کو پکارنے لگی اور مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے نرمی سے میرا سر تھام کر اپنی گود میں رکھ لیا ہو۔ میرے بالوں میں کوئی ہلکی ہلکی انگلیاں پھیرنے لگا تھا۔ مجھے سکون سا محسوس ہوا اور کب میں نیند کی آغوش میں اتر گئی، مجھے خبر نہ ہوئی۔ کافی گھنٹے یوں ہی گزر چکے تھے۔ جب میں سو کر اٹھی تو دیکھا میں فرش پر سر رکھے لیٹے سو رہی تھی۔ ایک دم میں گھبرا کر اٹھی، ارد گرد کے ماحول پر نظر ڈالی تو رات والا واقعہ یاد آ گیا، اور یہ سوچ کر کہ کسی نے میرا سر اپنی آغوش میں رکھا تھا، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ اس کمرے میں میرے علاوہ تو کوئی نہیں تھا۔ میں نے اٹھ کر دوبارہ دروازہ پیٹا۔ کچھ دیر بعد بوا آ گئی۔ وہ میرے لیے ناشتہ لے کر آئی تھی۔ میں نے ایک امید کے تحت پوچھا، کیا مجھے یہاں سے نکال دیں؟ میں یہاں نہیں رہ سکتی، مجھے رات کو یہاں ڈر لگتا ہے۔ تو بوا نے کہا، بیٹا میرے بس میں ہوتا تو میں تجھے یہاں قید ہونے ہی نہ دیتی، مگر میں کیا کروں؟ تجھے تو پتہ ہے تیری تائی کس خصلت کی بدعورت ہے، وہ کبھی تجھے اس طرح یہاں سے نہیں نکالے گی۔ میں چپ ہو گئی، کیونکہ واقعی حالات بوا کے ہاتھ میں نہیں تھے۔ وہ کبھی تائی کی مرضی کے بغیر مجھے یہاں سے نہیں نکال سکتی تھی۔ وہ ناشتہ رکھ کر لوٹ گئی۔ میں نہ چاہنے کے باوجود وہ کھانے لگی تھی، کیونکہ وہ بہت چوری چھپا کر کھانا لے کر آئی تھی۔ اب پھر مجھے پورا دن یہیں بیٹھ کر گزارنا تھا۔
میں خوفزدہ نظروں سے کمرے کی ایک ایک شے کو دیکھ رہی تھی، مگر نہ جانے کیوں ابھی بھی وہی احساس ہوتا تھا جیسے یہاں کوئی موجود ہے۔ آج دوسری رات تھی، آج بھی کمرے میں گھپ اندھیرا تھا۔ سناٹے اور خاموشی کی وجہ سے مجھے گھبراہٹ نے آن گھیرا، پھر آج ڈر کے مارے نیند بھی نہیں آ رہی تھی۔ کافی دیر گزر جانے کے باوجود جب میں یوں ہی ساکت بیٹھی رہی تو پھر کسی نادیدہ ہستی نے آ کر میرا سر اپنی مہربان آغوش میں رکھا اور گود میں سر آتے ہی میں سو گئی۔ صبح جب سو کر اٹھی تو اسٹور کا دروازہ کھلا ہوا تھا، جس کا مطلب تھا کہ تائی نے مجھے آزادی کا پروانہ دے دیا ہے۔ میں خوشی خوشی گھر کے اندر آئی، مگر سامنے ہی تایا، تائی اور ان کے بچوں کو بیٹھا دیکھ کر میں اپنی جگہ رک گئی۔ تائی نے صاف کہا تھا کہ اب نہ تو تم کچن میں جاؤ گی اور نہ ہی گھر میں پھرو گی، تم صرف اپنے کمرے تک محدود رہو گی۔ جب بھی تمہیں کھانا وغیرہ کھانا ہو بوا وہیں پہنچا دیا کرے گی، تمہیں پورے گھر میں پھرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تائی نے مجھے صاف صاف منع کر دیا تھا۔ میرا دل بہت برا ہوا، مگر کیا کرتی، گھر تو تایا اور تائی کا تھا اور وہی اس کے مالک تھے۔ وقت یوں ہی گزرتا گیا، میں 20 برس کی ہو گئی۔ اب میں ایک جوان اور خوبصورت لڑکی تھی۔ تائی کی بیٹی کی شادی ہو گئی تھی اور اس کے اپنے 2 بچے تھے، جبکہ تایا کا بیٹا بیرون ملک پڑھنے گیا تھا تو وہیں کسی لڑکی سے شادی کر لی، پلٹ کر پاکستان نہیں آیا، جبکہ گھر میں تایا، تائی اور میں رہتے تھے۔ بوا کا انتقال ہو گیا تھا، گھر کے تمام کام کاج کی ذمہ داری مجھ پر تھی۔ تایا، تائی کا مزاج اسی طرح کا تھا، ان کا تنتنا آج بھی اسی طرح برقرار تھا۔ گو کہ میں ان سے زیادہ مخاطب نہ ہوتی تھی، صرف کام کی بات چیت کرتی۔ تائی کی بیٹی کی شادی اسی شہر میں ہوئی تھی، اسی لیے وہ اکثر آ جاتی، مگر آج اس نے صبح ہی فون کر کے اماں سے کوئی بات کی تھی تو تائی نے اسے آنے کا کہہ دیا۔ نہ جانے کیا بات تھی، جب وہ شام کو آئی تو اس کی تائی سے کوئی بات چیت ہوئی اور اس کے بعد تایا بھی اس گفتگو میں شامل ہو گئے۔ مجھے سمجھ نہ آیا، کیونکہ ان لوگوں نے مجھے کبھی اپنا سمجھا ہی نہیں، اسی لیے میں نہیں جانتی تھی کہ وہ کیا بات کر رہے تھے۔ تاہم کھانے کے بعد تایا نے مجھے مخاطب کر کے کہا کہ میں نے تمہارا رشتہ بسما کے جیٹ سے طے کر دیا ہے۔ تم تو جانتی ہو اس کی بیوی کو گزرے 6 ماہ ہو گئے ہیں، اس کے بچے رول رہے ہیں، اس کے گھر پر ایک عورت کا ہونا ضروری ہے، سو میں نے تمہارا انتخاب کیا ہے۔ تم خود کو خوش قسمت سمجھو کہ بسما کے جیٹھ نے تمہیں چنا ہے۔ وہ کاروباری شخص ہے، اچھا کماتا ہے، اپنے گھر بار والا ہے، تمہارا خیال رکھے گا، تم وہاں خوش رہو گی۔ تایا نے بہت ناپ تول کر چند الفاظ میں یہ بات مکمل کر دی اور میں ان کی شکل دیکھتی رہ گئی۔ آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے، چپ چاپ اٹھ کر اندر آ گئی۔ تایا نے مجھ پر یہ کتنا بڑا ظلم ڈھایا تھا، اپنی بیٹی کے لیے جوان اور کنوارے لڑکے کا رشتہ ڈھونڈا، جبکہ میرے لیے 50-45 سالہ بڈھے کا رشتہ رہ گیا تھا، جس کے اپنے بچے بھی کچھ ہی سالوں میں جوان ہونے والے تھے۔ میں کمرے میں بیٹھی آنسو بہا رہی تھی کہ اتنے میں مجھے آہٹ محسوس ہوئی۔ میں نے سوچا گھر والوں میں سے کوئی تو ہوگا، مگر جب کوئی نہ بولا، میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو میرا دل دھک سے رہ گیا۔ سامنے ایک خوبصورت لڑکا کھڑا تھا۔ میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا تو وہ بولا، کیوں رو رہی ہو؟ اس کے پوچھنے پر میرے آنسو اور شدت سے بہنے لگے۔ مگر تم کون ہو؟ کچھ دیر بعد مجھے خیال آیا تو میں نے پوچھا کہ یہ اچانک کہاں سے آ گیا؟ میں ایک جنزادہ ہوں اور تمہیں یاد ہوگا میں وہی ہوں جب اس رات تم اسٹور میں بند تھی، تم وہاں ڈری ہوئی تھی، میں نے تمہاری مدد کی تھی۔ میں پوری رات تمہارے قریب بیٹھ کر تمہیں پہرا دیتا رہا تاکہ تمہیں ڈر نہ لگے، اور مجھے وہ رات شدت سے یاد آ گئی جو ٹھنڈے فرش پر جب ٹیک لگائے میں ڈرتے ہوئے کانپ رہی تھی، اپنے مرے ہوئے والدین کو پکار رہی تھی، تو مجھے یاد ہے کسی نے میرا سر اپنی گود میں رکھا تھا، اور اب آج مجھے پتہ چلا کہ وہ کون تھا۔ میں تو اس کی شکل دیکھنے لگی۔ تم میری مدد کو کیسے چلے آئے اور تم وہاں کیا کر رہے تھے؟ وہ بولا، تمہارے گھر کے پچھلی طرف جو پیڑ ہے نا، میں وہیں رہتا ہوں۔ تمہارے گھر میں ہونے والے واقعات کے بارے میں مجھے اچھی طرح علم ہے۔ تمہارے تایا اور تائی تمہارے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، اس گھر میں تمہاری کیا حیثیت ہے، اور پھر آج ہونے والے واقعے کے بارے میں سوچ کر میرا غم تازہ ہوا۔ میں پھر سے رونے لگی۔ میں نے اسے بتایا کہ وہ مجھ سے دگنی عمر کا شخص ہے، بڑھاپے میں پاؤں رکھ چکا ہے، میں اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ میں نے اس سے مدد مانگی تو وہ بولا، تم فکر نہ کرو، میں ہوں نا، میں تمہاری مدد کروں گا، تمہیں تمہارے حق دلوا کر رہوں گا، پھر اس کے بعد تم اپنے گھر چلی جانا۔ میں چونک اٹھی۔ میرا گھر؟ میرا کون سا گھر ہے؟ وہ میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا تھا۔
میں وہ لڑکی جو جنات کا نام سنتے ہی خوف زدہ ہو جاتی ہے، اور ابھی بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ خوف زدہ تو میں تھی، مگر یہ بات میں اسے بتا نہ پائی تھی۔ میں نے خوف کو دل میں دبا لیا تھا۔ اگلے دن تائی نے مجھے بتایا کہ جمعے کے دن تمہارے تایا نے نکاح طے کر دیا ہے، اس لیے تمہارے کپڑے جوتے وغیرہ سسرال کی جانب سے آ جائیں گے، تم اپنے حساب سے تیاری کر لینا۔ تائی نے سختی سے مجھے عجیب روکھے انداز میں کہا تو میں انہیں دیکھتی رہ گئی۔ میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، میں کیا کرتی، کہاں جاتی۔ اپنے ٹھکانے کے بارے میں سوچ کر پریشان ہو رہی تھی، اور اس شخص سے شادی بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جنزادے سے بھی مجھے کوئی خاص امید نہ تھی کہ وہ میری مدد کرے گا یا نہیں۔ انہی سوچوں میں گرے ہوئے میرے نکاح کا دن آن پہنچا۔ میرے سسرال کی طرف سے سامان آ گیا تھا، جسے پہن کر میں دلہن بن کے تیار بیٹھی تھی۔ پھر بسمہ کا جیٹ اپنے چند باراتیوں کے ساتھ نکاح کے لیے آیا۔ تایا تائی بڑے خوش لگ رہے تھے۔ ان کی خوشی مجھے حیرت میں ڈال رہی تھی۔ انہیں یوں خوش دیکھ کر حیران تھی، اور پھر جب مجھے نکاح کے لیے بلایا گیا، میں وہاں پہنچی تو نہ جانے کیا ہوا۔ ایک دم بھاری آواز میں نے تایا اور تائی کو ان کا نام لے کر مخاطب کیا اور کہا، یہ تم دونوں کی ملی بھگت ہے۔ تم محض پیسے کے لالچ میں اتنے اندھے ہو گئے ہو کہ اپنے اصل رشتوں کو بھول گئے ہو۔ ابھی بھی تم دونوں نے اس لڑکی کی شادی ایک معاہدے کے تحت کی ہے، اور اس بڈھے سے اتنا مال ہڑپ لیا ہے جس سے تمہارے بے شمار سال سکون سے گزر جائیں گے۔ اگر تم لوگوں نے اس لڑکی کی شادی کرنے کی کوشش کی تو یقین کرو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ چھوڑ دو اس لڑکی کا پیچھا۔ نہ جانے کہاں سے اچانک میرے اندر سے بھاری بھرکم بھیانک آواز نکلی، جو سن کر بارات پر آیا ہر شخص ساکت رہ گیا تھا۔ سب کے منہ مارے خوف کے کھلے رہ گئے تھے، اور پھر اس کے بعد سب وہاں سے بھاگ نکلے، جبکہ تایا تائی وہاں ایسے بیٹھے تھے جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ پھر دوبارہ میں نے انہیں کہا، خبردار، میں اب اس لڑکی کے ساتھ ہی ہوں، اسے کوئی اکیلا نہ سمجھے۔ میں تم لوگوں کو آخری بار کہتا ہوں، جو کچھ اس کا حق ہے وہ اسے دے دو، ورنہ نقصان کے ذمہ دار تم لوگ خود ہوگے۔ یہ کہہ کر میں بے ہوش ہو کر گر گئی، اور جب تک میں ہوش میں آئی تب تک میں اس واقعے کو بھلا چکی تھی، مگر بسمہ کی زبانی مجھے یہ سب واقعہ معلوم ہو گیا تھا، اور میں حیران تھی کیونکہ میرا نکاح ملتوی ہو گیا تھا، جبکہ تایا اور تائی اس وقت شدید شاک کے عالم میں تھے، کیونکہ بسمہ کے جیٹ نے انہیں جو کچھ بھی دیا تھا اس نے وہ سب کچھ واپس لینے کا تقاضا کر دیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ بسمہ کا گھر بھی خطرے میں تھا، کیونکہ اس کے شوہر نے اسے پاگل کہا تھا کہ تمہارے لالچی ماں باپ نے ہمارے پلے ایک پاگل لڑکی باندھنے کی کوشش کی ہے، جس کے اوپر آسیب کا سایہ ہے، اور اس لڑکی کو عین شادی کے دن دورہ پڑ گیا تھا۔ شکر ہے کہ ہم بر وقت بچ گئے۔ اس واقعے کے بعد میں زیادہ تر اپنے کمرے میں رہتی، چونکہ بسمہ یہیں پر تھی، وہ ہر وقت ماں کے ساتھ چپکی رہتی۔ تائی جب بھی مجھے دیکھتی تو چیخنے چلانے لگتی، ان پر جیسے کوئی دورہ پڑ جاتا یا پھر وہ خوف زدہ ہو جاتی۔ ان کا خیال تھا کہ میرے اندر کوئی آسیب ہے یا کوئی جنزادہ جس کی بدولت انہیں نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اسی لیے تایا نے مجھ سے خاص طور پر کمرے میں رہنے کی درخواست کی تھی۔ اس بار تایا کا لہجہ کافی ڈھیلا سا تھا، تو میں نے بھی جسے خاموشی سے سن لیا اور زیادہ تر اپنے کمرے میں بند رہتی۔ اب یہ ہوتا کہ گھر کے سارے کام بسمہ ہی کر رہی تھی۔ وہ خود بہت زیادہ چڑچڑی ہوئی تھی۔ اس کی اپنی ماں کے ساتھ اس بات پر خوب لڑائی ہوئی کہ آپ کے لالچ نے نہ صرف میرا گھر تباہ کر دیا، بلکہ میرے اتنے برسوں کی سسرال میں بنائی ہوئی عزت بھی خراب کر دی، جبکہ تائی اسے قصوروار ٹھہراتی کہ اگر تم نورین کا رشتہ نہ مانگتی اور ہمیں اس لالچ میں شامل نہ کرتی تو شاید آج حالات مختلف ہوتے۔ اور وہاں میں اپنے کمرے میں بند صرف یہی سوچتی تھی کہ اگر اس دن وہ جنزادہ میری مدد نہ کرتا تو آج میں بسمہ کے بڈھے جیٹ کی بیوی بن کے اس کے بچوں کو پال رہی ہوتی۔ اب میں نے سوچ لیا تھا کہ میں تایا اور تائی سے کہوں گی کہ مجھے میرا مکان خالی کروا دیں، میں وہاں شفٹ ہونا چاہتی ہوں، مگر مجھے یہ کہنے کی نوبت ہی نہ آئی۔ تایا نے کچھ دن کے بعد خود ہی مجھے کہہ دیا تھا، اور انہوں نے وہ گھر بھی خالی کروا دیا۔ میں اس بات پر بہت خوش تھی، تاہم اداس بھی تھی، کیونکہ یہاں اتنا عرصہ گزارا تھا، یہاں اپنائیت ہونے لگی تھی، یہی اپنا گھر لگتا تھا۔ اب جب کہ تایا نے یہاں سے جانے کا کہہ دیا، میں نے اپنا مختصر سا سامان اٹھایا، تائی سے ملنے چلی آئی، مگر اس عورت نے مجھے دیکھ کر چلانا شروع کر دیا۔ دراصل تائی نے یہ فیصلہ تایا کے اسی رویے کی وجہ سے کیا تھا، کیونکہ تایا کو لگتا تھا کہ ان کی بیوی مجھے دیکھ کر نفسیاتی ہوتی چلی جا رہی ہیں، وہ چیخ چیخ کر سارا گھر سر پر اٹھا لیتی، تو تایا نے مجھے میرے مکان میں شفٹ ہونے کا کہہ دیا تھا۔
میں بڑی خوشی خوشی اپنے مکان میں آئی۔ یہی وہ گھر تھا جہاں میں پیدا ہوئی تھی۔ میرے والدین یہیں رہتے تھے اور یہیں پر انہوں نے آخری سانسیں لی تھی۔ میں چونکہ تب بہت چھوٹی تھی، اسی لیے تو اب مجھے صحیح سے یہ گھر بھی یاد نہیں تھا، مگر اس گھر کے ایک ایک کمرے سے مجھے ان کی خوشبو محسوس ہوتی اور ایسا لگتا تھا کہ ابھی سامنے ہی کسی کمرے سے میرے والدین نکل کر آ جائیں گے۔ پورا دن ان کو یاد کرتی اور پھر جو ہی رات ہوئی مجھ پر خوف نے ایک بار حملہ کر دیا۔ یہ مکان اتنا بڑا تھا جبکہ میں اکیلی ایک کمرے میں پڑی ہوئی تھی۔ اب مجھے پچھتاوا ہونے لگا۔ مجھے تایا کی بات نہیں ماننی چاہیے تھی، یہاں اکیلے نہیں آنا چاہیے تھا، مگر اب کیا ہو سکتا تھا۔ یہاں ڈرتے ہوئے مجھے کچھ دیر گزری تھی کہ پھر سے کمرے میں ایک روشنی محسوس ہوئی۔ جنزادے کی خوشبو آئی، میں نے اسے دیکھا تو اطمینان سا میری رگوں میں دوڑنے لگا اور ایسا لگا جیسے کوئی اپنا سامنے آ گیا ہے۔ میں نے جنزادے سے کہا، تمہارا شکریہ، تم آج بھی میرے خوف کو کم کرنے کے لیے یہاں آ گئے۔ تو وہ بولا، ہاں مجھے معلوم تھا تم ڈر رہی ہوگی، اسی لیے میں یہاں چلا آیا۔ اس جنزادے نے کہا تو مجھے سکون سا محسوس ہوا۔ کمال کی بات یہ تھی کہ مجھے ایک جنزادے سے ڈر نہیں لگ رہا تھا، بلکہ اپنی تنہائی اور اکیلے پن سے لگتا تھا۔ میں نے کہا، تم اس دن کہتے تھے کہ مجھے میرا حق دلواؤ گے، وہ کیا بات تھی؟ وہ گہری سانس لے کر بولا، حالانکہ تم اب 20 برس کی ہو گئی ہو، مگر آج بھی تمہاری سوچ وہی بچوں جیسی ہے۔ تمہیں آج تک یہ پتہ ہی نہیں کہ تمہارے دایا تائی نے تمہیں صرف اس لیے اپنے ساتھ رکھا تھا کیونکہ ان کی نگاہ تمہاری جائیداد پر تھی۔ تمہارے باپ کی شہر کی مین لوکیشن پر بڑی اچھی دکانیں ہیں۔ اس کے علاوہ یہ اتنا بڑا مکان، اس کا بہت سارا کرایہ آتا تھا اور ان کا کرایہ ان کی جیب میں جاتا تھا۔ تمہاری جائیداد کی بدولت ان کے گھر کے خرچے چلتے رہے، مگر پھر بھی تم ان کا ظلم سہتی رہی، کیونکہ نہ تو تمہیں جائیداد کی خبر تھی اور نہ ہی انہوں نے کبھی تمہیں سر اٹھانے دیا۔ اب چونکہ تم اتنی سمجھدار ہو کہ گھر بار سنبھال سکو تو بہتر ہے اسے خود سنبھالو، دکانوں کا کرایہ لو اور اپنا خرچہ بھی خود اٹھاؤ۔ اس کے مشورے پر میں حیران رہ گئی۔ ان چیزوں کے بارے میں تو مجھے کچھ پتہ ہی نہیں تھا اور تایا تائی نے کبھی آگاہ نہیں کیا تھا، بلکہ الٹا مجھ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے تھے۔ میں نے اس کا بہت شکریہ ادا کیا، چونکہ پڑھائی تو میری قسمت سے ہوئی نہ تھی، اس معاملے میں میں بدقسمت ٹھہری تھی، سو میں نے کچھ سوچ کر دکانوں سے آنے والے کرائے سے گھر میں کھانا پکانے کا کام شروع کر لیا۔ مجھے معاشی طور پر تو کسی قسم کے مسئلے کا سامنا نہیں تھا، مگر پھر بھی چونکہ میں اکیلی رہتی تھی، پورا دن فارغ تھی، سو میں نے اس کام کو کرنے کا سوچا۔ میرے ہاتھ میں بہت ذائقہ تھا، اسی لیے اس سے بہتر کام میرے لیے اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے محلے سے ہی 2 لڑکیوں کو اپنے ساتھ اس کام میں شامل کر لیا، جو میرا ہاتھ پٹاتی تھی، اور یوں میرے باقاعدہ اس کام کا آغاز ہو گیا تھا۔ جب میں نے جنزادے کو بتایا تو وہ کہنے لگا، یہ تو تم نے بہت اچھا کیا، وقت گزارنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اس نے کچھ عجیب سے لہجے میں کہا تھا۔ میں چونک گئی اور پھر میرے اندازے کی تصدیق ہو گئی جب کچھ دیر بعد وہ بولا، تم نے اپنے مستقبل یعنی اپنی شادی کے حوالے سے کیا سوچا ہے؟ میں نے کہا، مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، میں کام کرنا چاہتی ہوں۔ میری بات سن کر وہ مایوس ہو گیا تھا اور کچھ نہیں بولا۔ کچھ دیر کے بعد وہ وہاں سے چلا گیا، جبکہ اس کے جانے کے بعد میں نے گہرا سانس ہوا میں خارج کیا۔ مجھے معلوم ہو رہا تھا کہ وہ مجھ میں دلچسپی لے رہا ہے، اسی لیے اس نے مجھ سے یہ سوال کیا۔ میں اسی سوال سے بچنا چاہتی تھی، مگر پھر بھی وہ میرے سامنے آ گیا، تاہم میں نے اسے اچھے طریقے سے منع کر دیا تھا اور مجھے امید تھی کہ اب دوبارہ کبھی وہ مجھے اس معاملے میں ستائے گا نہیں۔ حالانکہ اس بات سے میرا دل دکھا تھا، مگر اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں نے 2 لڑکیاں کام پر رکھ لی تھی اور گھر کے 3 کمرے باقاعدہ طور پر کھانا پکانے کے لیے استعمال کرتی تھی۔ جب سے میں یہاں آئی تھی، تایا تائی میں سے کسی نے پلٹ کر میری خبر نہ لی تھی، نہ ہی میں نے پلٹ کر ان سے رشتہ رکھا۔ اور میرے یہاں آنے کے تقریباً 1 سال کے بعد ایک صبح دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے سوچا شاید کوئی کھانا لینے والا ہوگا۔ دروازہ کھولا تو سامنے تایا تائی کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ دونوں اس وقت شدید خستہ حالت میں تھے، ان کے چہرے پر شرمندگی اور بے بسی نظر آتی تھی۔ میں نے انہیں اندر بلایا اور کمرے میں بٹھایا، ان سے پوچھا، آپ دونوں ٹھیک تو ہیں؟ اتنی بری حالت میں سب خیر تو ہے نا؟ میں نے ایک سانس میں اپنے خدشات کا اظہار کر دیا تو تایا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ بولے، مجھے معاف کر دینا، ہم نے ساری زندگی تمہارے ساتھ بہت غلط کیا، تمہیں کھانے کو نہ دیا، یہ کمرے میں تمہیں بند رکھتی تھی، میں نے بھی اسے کچھ نہ کہا، تمہیں پڑھائی لکھائی نہ کرنے دی، مجھے معاف کر دو۔
آج مجھے اسی ظلم کی سزا مل رہی ہے۔ میرے اپنے بچوں نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے اور میرے اسی گھر پر برائے فروخت لکھ ڈالا ہے، اور دونوں بہن بھائی اس گھر کو بیچ کے اپنا حصہ لے کر اپنی زندگیوں کو آسان بنانا چاہتے ہیں۔ اسی لیے ہم دونوں وہاں فالتو ہیں، کاٹ کباڑ ہیں۔ انہوں نے ہمیں گھر سے نکال باہر پھینکا۔ میں سمجھ گئی کہ یہ سب میرے اس گناہ کی سزا ہے جو میں نے تیرے ساتھ کیا، اسی لیے سیدھی تیرے پاس معافی مانگنے آ گئی تھی۔ تیرے تایا بھی تجھ سے بہت شرمندہ ہیں بیٹی، ہمیں معاف کر دیں۔ تایا تائی کو اس خستہ حالی میں دیکھ کر میرا دل صحیح معنوں میں پریشان ہو گیا تھا۔ میں نے ان کے بندھے ہوئے ہاتھ تھام کر کہا، یقین کریں مجھے آپ لوگوں سے کوئی گلہ نہیں، آپ میرے بڑے ہیں، میرے سربراہ ہیں، یہ گھر آپ کا ہے، آپ یہاں میرے ساتھ رہیں مجھے بہت خوشی ہوگی۔ میں نے ان دونوں کو رہنے کا کہا، تاہم تائی بولی کہ بیٹی ہم اس قابل نہیں تمہارے گھر میں رہ سکیں، ہمیں کسی اولڈ ایج ہوم میں بھیج دو۔ میں نے انہیں منع کرتے ہوئے کہا، یہ آپ کا گھر ہے اور آج سے آپ یہیں رہیں گے۔ میں نے ایک لڑکی کو آواز دے کر بلایا اور ان کا کمرہ سیٹ کرنے کا کہا۔ وہ دونوں شکر گزار نظر آنے لگے اور میرا شکریہ ادا کرنے لگے تھے، جبکہ میں دل ہی دل میں اللہ کے اس انصاف پر اللہ سے معافی مانگنے لگی، جس نے دنیا میں ہی مجھے ان دونوں کا یہ حال دکھا دیا تھا۔ بہرحال میں انہیں دل سے معاف کر چکی تھی اور یہی چاہتی تھی کہ اللہ بھی انہیں معاف کر دے۔ تایا تائی کو ان کے کمرے میں بھیجنے کے بعد مجھے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تو میں نے دیکھا وہاں وہی جنزادہ کھڑا ہے۔ وہ بول رہا تھا، تم نے انہیں معاف کیوں کیا؟ تمہیں ان سے بدلہ لینا چاہیے تھا، تمہیں انہیں اپنے گھر میں نہیں رکھنا چاہیے، نہ جانے ان کا کیا ارادہ ہے۔ اس نے اپنے انداز میں مجھ سے بات کی، میں نے سمجھا دیا اور کہا ان کا ایسا کوئی ارادہ نہیں۔ تم ہر چیز کو منفی نہ سوچا کرو، وہ دونوں میرے بڑے ہیں، میرے ساتھ مخلص ہیں، بیکار کی فکروں کو سر پہ سوار کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے اسے ڈانٹ دیا تو وہ چپ ہو گیا، تاہم دل ہی دل میں مجھے افسوس ضرور ہوا تھا کہ مجھے اسے یوں نہیں ڈانٹنا چاہیے تھا۔ تایا تائی میرے پاس کے آئے، مجھے گھر میں کافی رونق محسوس ہوتی۔ اب ان کام والی لڑکیوں کے جانے کے بعد بھی میں اکیلی نہ رہتی تھی، اکثر ان کے ساتھ بیٹھ کر گپ شپ کرتی۔ وہ دونوں میرے اس کاروبار سے خوش تھے اور اب تو میرا ہاتھ بٹانے کی کوشش کرتے، حالانکہ میں انہیں منع کر دیتی، مگر ان کا یہی کہنا تھا کہ بیٹی ہمیں مصروف رہنے دو، یوں ہم فارغ نہیں بیٹھ سکتے۔ ان کی مصروفیت کے خیال سے ہی میں انہیں اپنے ساتھ لگا لیتی۔ نہ جانے ایک دن تائی کے دل میں کیا خیال آیا کہ انہوں نے مجھ سے پوچھا، جب تمہاری شادی ہم بسما کے جیٹ سے کر رہے تھے تو کیا واقعی تم پر آصیب تھا یا تم نے کوئی ناٹک کیا تھا؟ تائی نے ذرا جھجکتے ہوئے پوچھا۔ حالانکہ مجھے ان کا سوال برا لگا، مگر پھر بھی میں نے انہیں سب کچھ سچ سچ بتا دیا، اسٹور میں بند ہونے سے لے کر جنزادے کا وہاں نادیدہ طور پر میری مدد کے لیے آنا، اور پھر شادی کے دن اس کا سب لوگوں کی موجودگی میں میری مدد کرنا، اور اس کے بعد آج تک کے سارے حالات و واقعات میں نے ان کے گوش گزار کر دیے۔ تائی یہ سن کر بڑی حیران ہوئی کہ کس طرح ایک جنزادے نے اسٹور میں میری مدد کی اور میرے خوف کے آگے میری ڈھال بن گیا، اور کس طرح اس نے میری مرضی کے خلاف شادی رکوائی۔ تائی کو اس بات کی بہت حیرت تھی، تاہم ایک لمحے کے لیے مجھے یہی لگا کہ انہیں میری بات کا یقین نہیں آیا، مگر سچ تو یہی تھا۔ اب وہ میرے پاس رہنے لگے، جنزادہ بھی یہیں پر ہوتا، اکثر میری مدد کرتا۔ تاہم اسے ان دونوں کا میرے پاس رہنا اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ گاہے بگاہے اصرار کرتا کہ ان دونوں کو یہاں سے بھیج دو، مگر میں اپنا دل اتنا سخت نہیں کر پاتی تھی، مگر پھر بھی میں اس کی بہت مشکور تھی کہ وہ میرے ساتھ ہے۔ مگر اس پرسکون زندگی میں اس دن بھنور پڑا جب ایک دن اچانک تائی نے میری شادی کا ذکر چھیڑا۔ تایا بھی ان کے ہم نوا ہو گئے، ان کا خیال تھا کہ اب مجھے شادی کر کے اپنا گھر بسا لینا چاہیے، زندگی کو آباد کرنا چاہیے، مگر میں اس حق میں نہ تھی۔ میں اپنے کام کو بڑھانا چاہتی تھی، کسی کے ساتھ شادی کر کے مجھے پھر اس کے گھر جانا پڑتا، جبکہ میں اسی مکان میں رہنا چاہتی تھی۔ سو میں نے انکار کر دیا۔ ان دونوں کا خیال تھا کہ شادی کر کے گھر بسانے کا وقت یہی مناسب ہے، مگر میں ابھی کچھ وقت کے لیے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، سو میں نے بہت سہولت سے انہیں منع کر دیا تھا۔ اسی روز شام کو جب موسم اچھا تھا، ہوا چل رہی تھی، آج بہت دنوں کے بعد مجھے کام سے فرصت ملی تھی، دل و دماغ کافی ہلکے تھے، سو میں نے چھت پر ٹہلنے کا سوچا۔ اتنے میں مجھے سیڑھیوں کے پاس وہی جنزادہ کھڑا دکھائی دیا۔ وہ وہاں چپ چاپ کھڑا مجھے دیکھ رہا تھا۔ مجھے حیرت ہوئی، میں نے پوچھا، کیا بات ہے، ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟
وہ گہری سانس لے کر بولا، میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ ہاں کہو۔ میرے سرسری انداز میں پوچھنے پر وہ بولا، تم مجھے اچھی لگتی ہو، میں تمہارے ساتھ اپنا گھر بسانا چاہتا ہوں، کیا تم میرے ساتھ میری دنیا میں چلو گی؟ اس کی بات میرے لیے حیران کن نہیں تھی، کیونکہ بارہا بے شمار بار اس کی آنکھوں میں، اس کے لہجے میں اپنے لیے محبت دیکھ چکی تھی۔ مجھے پتہ تھا وہ مجھے پسند کرتا ہے، مگر ہمارا ساتھ تو ممکن نہیں تھا۔ میں نے اسے صاف صاف منع کرتے ہوئے مناسب الفاظ میں کہا، دیکھو یہ ممکن نہیں، تم میرے بہت اچھے دوست ہو، میرے ساتھی ہو، تم نے میرا بہت خیال رکھا، میں دل سے تمہاری قدر کرتی ہوں، اور سچ بات تو یہ ہے اگر تم میرا ساتھ نہ دیتے تو شاید آج میں یہاں تک نہ پہنچتی، اور میری زندگی میں اتنا سکون نہ ہوتا، میں اپنے گھر میں موجود نہ ہوتی۔ میں تو تمہارے اس سلسلے میں بے حد شکر گزار ہوں۔ میں نے جنزادے کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا تو وہ چپ چاپ کچھ لمحے مجھے یوں ہی دیکھتا رہا اور وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میرا دل اداس ہو گیا، کیونکہ جس طرح وہ چپ چاپ چلا گیا تھا، مجھے ڈر تھا کہ اب وہ پلٹ کر نہیں آئے گا۔ خیر میں نے سر جھٹکا اور دوبارہ کام میں لگ گئی۔ اب تایا تائی اکثر گاہے بگاہے شادی کا ذکر کرتے، مگر میرا شادی کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ ان کی اپنے بچوں سے صلح ہو گئی تھی، ان دونوں نے ان سے معافی مانگ لی تھی اور گھر میں واپس آنے کا کہا تھا۔ نہ جانے انہیں کیسے عقل آ گئی اور کیسے ان کا رویہ بدل گیا، یہ تو پتہ نہیں، مگر جو بھی تھا، تایا تائی نے ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا اور کہا، یہی ہے جس نے مصیبت میں ہمارا ساتھ دیا، ہم اسی کے ساتھ رہیں گے۔ آج جب میں ان دونوں کو اپنے گھر میں یوں خوش اور آباد دیکھتی ہوں تو بہت خوش ہوتی ہوں۔ وہ دونوں اب یہاں سے جانا نہیں چاہتے۔ وہ جنزادہ ایک شام اچانک مجھے دکھائی دیا، اسے دیکھ کر میں خوشی سے کھل اٹھی تھی، کیونکہ اس کی اتنے دن کی غیر حاضری کی بدولت میں اداس تھی۔ مجھے ڈر تھا کہ وہ واپس نہیں آنے والا، مگر شاید وہ بھی یوں اچانک بیچ راہ میں مجھے چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا تھا۔ مگر اب اس کے اسی مکان میں ہونے کے تصور سے میں خود کو ہمیشہ سے محفوظ خیال تصور کرتی ہوں، کیونکہ اس کی موجودگی میں کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔